السلام علیکم۔ ایز کامدی لائف کے ساتھ فیصل ہارون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایز کامدی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایز کامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں۔ آغاز سے پہلے کچھ اہم باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو نام ایز کامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو۔ زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر لیجئے، اور موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا ہے اور آپ سے پہلے بھی کچھ اہل علم بتاتے رہے ہیں کہ حکومتیں دراصل انسانی ضرورت کے تحت ایک سوشل کانٹریکٹ کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اس کانٹریکٹ میں کچھ حقوق و فرائض حکومتوں کے ہوتے ہیں، کچھ حقوق و فرائض عوام کے قائم ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی حکومت اس کانٹریکٹ کو وائلیٹ کرے، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی سچویشن کریٹ ہو جائے، رول آف لاء کی کوئی حیثیت نہ رہے، انسانی حقوق کو پامال کیا جائے، سیکیورٹی، ایجوکیشن، اس طرح کے بہت سارے مسائل درپیش ہو جائیں، تو ایسی صورتحال میں معاشرے کے ایک مسلمان فرد کو کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دنیا میں ہمیں یہ تصور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جد و جہد کی جگہ ہے، یہاں جنت بنا کر نہیں دے دی گئی۔ اعمال کے نتیجے میں جو جنت اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے وہ موت کے بعد ملے گی۔ دنیا میں جو کچھ بھی بہتری پیدا کرنی ہے اس کے لیے مجھے آپ کو جد و جہد کرنی ہے۔ اس لحاظ سے ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش پر نگاہ رکھے، وہ دیکھے کہ کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ خرابی بعض اوقات بہت قریبی تعلقات میں ہوتی ہے، بعض اوقات محلے میں ہوتی ہے، بعض اوقات پڑوسیوں میں ہوتی ہے، بعض اوقات اس سے آگے بڑھ کر کسی قوم کی سطح پر چلی جاتی ہے، یا جس طرح کہ اب قومی ریاستیں بن گئی ہیں، پوری ریاست کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس میں جس طرح کہ آپ نے نقشہ کھینچا، لوگوں کے لیے بنیادی اقدار ناقابل فہم ہو کے رہ جاتی ہیں، اخلاقی اصول پامال ہوتے ہیں، رشوت کا دور دورہ ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے پر بہتان طرازی کرتے ہیں، سیاسی عدم استحکام پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کئی صورتیں دنیا میں نمودار ہوتی رہتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اس کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے دائرہ عمل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، یعنی جو بھلائی کی چیزیں ہیں، اور میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہاں معروف سے مراد بھلائی کی وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں مانی ہوئی ہیں۔ یہ آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا وہ برائی کی چیزیں ہیں، لیکن وہ برائی کی چیزیں کوئی مذہبی برائیاں نہیں ہیں بلکہ مانی ہوئی برائیاں ہیں۔ ایک معاہدہ ہوا ہے، حکومت قائم اس لیے کی گئی تھی کہ امن و امان فراہم کرے، لوگوں کی عزت آبرو کو تحفظ دے، استحکام ہو، معیشت اپنے راستے پر چل سکے، لوگوں کے لیے ایسے قوانین بنائے جائیں جن میں وہ امن چین کی زندگی بسر کر کے ترقی کر سکیں۔ تو یہ چیزیں اگر پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی سطح پر برائی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے یا اس برائی کی اصلاح کے لیے ہر شخص کو اپنے دائرہ عمل میں جد و جہد کرنی چاہیے۔ دائرہ عمل میں جد و جہد عام فرد کے لیے ناگزیر بھی ہے اور اس سے آگے وہ کر بھی نہیں سکتا۔ یعنی ایک عام آدمی ہے، اسے روٹی بھی کمانی ہے، زندگی کے معمولات بھی انجام دینے ہیں، تو اس پر ایران توران کی ذمہ داریاں تو نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو اسلام نے بڑا فطری طریقہ اختیار کیا ہے کہ لوگوں سے یہ کہا ہے کہ تمہارا ایک دائرہ عمل ہوتا ہے، لوگوں سے ملتے ہو، ملاتے ہو، خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، اعزہ ہیں، اقربا ہیں۔ خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اس کی بنیاد تو فرد ہی ہے نا، افراد میں خرابی ہے، تو یہ دیکھو کہ وہ خرابی کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اس میں جو ایک بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ فرد کی توجہات کا اولین مرکز فرد بنتا ہے۔
یعنی سوسائٹی کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں گے لوگ گفتگو فرما رہے ہیں اور طرح طرح کے منصوبے پیش کر رہے ہیں اور تبصرے کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ان کا اپنا دائرہ عمل ہے اس میں ساری انہی خرابیوں کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے بالکل صحیح اور فطری طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری کو انجام دے، لیکن اپنے دائرہ عمل میں۔ تو اب دائرہ عمل ہی ہے نا جو گھر گھر کی صورت میں پھیلتے ہوئے معاشرہ بن جاتے ہیں۔ تو اگر سب لوگ اپنی ذمہ داری اپنے دائرہ عمل اور اپنے دائرہ اختیار میں انجام دیں گے، لوگوں کا شعور بہتر کریں گے، کوئی غلطی یا کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں ایک عمومی فضا پیدا کر دیں گے، تو اس کے اثرات پھر اوپر بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی بحیثیت مجموعی۔ تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق ہم نے بارہا یہ بحث کی ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیدا ہونے چاہیے، کچھ لوگ آگے بڑھیں اور وہ دین کے عالم بنیں۔ سوسائٹی میں جس طرح سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین پیدا ہوتے ہیں، تو اس کی بھی ترغیب دی ہے، اور سورہ توبہ میں یہ کہا ہے کہ مسلمان معاشرے میں کچھ لوگوں کو، جیسے لوگ اپنے لیے کسی میدان کا انتخاب کرتے ہیں، اس میدان کا انتخاب کرنا چاہیے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ وہ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی بڑی گہری بصیرت پیدا کریں، وہ سوسائٹی کو خبردار کریں۔ تو اس طرح یعنی دائرہ عمل فرد کے لیے ایک حدود مقرر کرتا ہے۔ یہاں دیکھیے یہ نہیں کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو، یہاں کہا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اس لیے کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اگر باصلاحیت ہوں تو خود بخود ممتاز ہو جاتے ہیں۔ اور پھر قوم کا لفظ استعمال کیا ہے، جو اگر سوسائٹی کو آپ دیکھیں تو چھوٹے پیمانے پر برادری سے لے کر اوپر تک استعمال ہو جاتا ہے۔ اس طرح علماء کو یہ کہا ہے کہ وہ اگر دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کوئی اخلاقی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، دین سے بیداری پیدا ہو رہی ہے، اعلیٰ اقدار پامال ہو رہی ہیں، تو وقتاً فوقتاً لوگوں کو خبردار کرتے رہیں۔ تو یہ دوسرا بندوبست ہو گیا، یعنی فرد اپنے دائرے میں اور علماء اس دائرے میں۔ تیسرا دائرہ پھر وجود میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے حوصلہ مند لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں جو فطری طور پر سیاسی رہنمائی کی صلاحیت لے کے آتے ہیں۔ یعنی یہ ہر آدمی کا نہیں معاملہ ہوتا، ان میں ایک فطری صلاحیت بھی ہوتی ہے اور ان کو حالات بھی میسر آ جاتے ہیں ایسے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر مواقع موجود ہیں تو وہ اس نظم حکومت کو درست کرنے کے لیے سیاسی جدوجہد کریں۔ اس سیاسی جدوجہد کی حد تک تو دین بھی پسند کرے گا، صحیح لوگ کریں گے تو ان کی تائید بھی کرنی چاہیے، لیکن ہر ایک نے اپنے دائرے میں یہ کام کرنا ہے۔ جو سیاسی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس دائرے میں کام کریں، علماء کا کام صرف یہ ہے کہ وہ خبردار کریں اور اپنے دائرے میں رہ کام کریں۔ عام فرد کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے حدود تو اپنے دائرے تک رکھے گا، البتہ علماء یہ کام کرنے کے لیے اٹھیں یا سیاسی رہنما اٹھیں اور اسے اطمینان ہو جائے کہ یہ بڑی صحیح بات کر رہے ہیں، بہت اچھے کردار کے لوگ ہیں، تو ان کی نصرت کرے، مدد کرے۔ دین نے جو لائے عمل دیا ہے وہ یہ ہے، سوسائٹی کو درم برم کرنے کی کوشش کرنا، بغاوتیں کرنا، لوگوں کو جمع کر کے بم چلانا، یہ سب کچھ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس درجے میں کوئی معاشرہ بگڑ جائے تو اللہ کی ہدایت اس سے ہجرت کر جانے کی ہے، وہاں لوگوں کو مارنے کی نہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی تفصیل میں اس کو سمجھا دیا۔ ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہم سوال لیتے ہیں محمد عتیق کا۔ عتیق، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ محمد عتیق، آگے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں مریم کا۔ مریم، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ سوال مختصر نہیں کرتے جس کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ میرے بہرحال 2 فالو اپ کویسچنز ہیں، مطلب وہ سوال جن کے آپ جواب دے چکی ہیں ان کے آگے سے جو سوال بنتے ہیں۔ اگر آپ کو لگا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے تو آپ بے شک انٹرپٹ کر دیں، لیکن اگر ان سے کسی کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے تو کائنڈلی انٹرپٹ مت کیجیے گا۔
پہلا سوال سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہے. آپ نے کہا تھا کہ قرآن سے کوئی کلو نہیں ملتا کہ وہ یا پھر یاجوج ماجوج کوئی اور مخلوق ہیں، جبکہ ذوالقرنین کا لفظی مطلب 2 سینگوں والا ہے، اور اکثر پرانے کلچرز میں اچھی طرح سے لوگوں کو پتا تھا کہ جنوں کے 2 سینگ ہوتے ہیں. اور پھر ایسے کون سے انسان ہیں جو آئرن اور کاپر کی دیوار نہیں توڑ سکتے؟ ہمیں اب معلوم ہے کہ ان 2 میٹلز کی انٹریکشن سے الیکٹرو میگنیٹزم کا فینومینن بھی جنریٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں تو قرآن کھل کے کلوز دے رہا ہے کہ وہ کسی اور نیچر کی مخلوق ہیں جو کہ فیوچر میں موجوں کی طرح ٹکرائیں گے بھی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسرا یہ کہ میری اور میرے اکثر جاننے والوں کے ذہن میں بچپن سے یہ گرہ لگی ہوئی تھی کہ حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہیں، کیونکہ اللہ نے نماز کا طریقہ قرآن میں تو نہیں بتایا، تو وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلا ہے. شاید آپ کو معلوم ہو، شاید نہیں، کہ جو کام فراہی صاحب، اصلاحی صاحب اور پھر آپ نے یہ 3 جنریشنز لگی ہیں اس میں کیا، مطلب دین کو اصلی شکل میں لوگوں تک پہنچانے کا کام، اس سے کافی ذہنوں میں گریں کھلی ہیں. تو میرے خیال میں تو آپ حدیث پروجیکٹ کی بجائے اگر سنت پر کتاب لکھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. نہیں تو خطرہ ہے کہ دین میں کجی ڈھونڈنے والوں نے اگلے کئی 100 سال تک ہمارے ذہنوں میں دین کی شکل بدل ڈالنی ہے. شکریہ. دوسرے سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں. میں نے تو یہ خدمت انجام دے دی، چنانچہ سنت کی پوری فہرست مرتب کر کے اپنی کتاب میزان میں لکھ دی ہے. یعنی آپ پوری فہرست نمبر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ سنن ہے، اور ان کو بیان کرنے کے بعد یہ تک لکھ دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی چیز سنت نہیں ہے. اس میں ظاہرہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ فہرست کس طرح مرتب کی گئی ہے. میری کتاب میزان کے مقدمہ اصول و مبادی میں آپ کو دوسرے تیسرے صفحے پر یہ فہرست نظر آ جائے گی. میں نے اس کے بعد اس سوال کے جواب میں ایک پوری فصل لکھی ہے مبادی تدبر سنت کے عنوان سے. اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ 7 اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ فہرست مرتب کی گئی ہے، اور ان اصولوں کی روشنی میں ہر شخص اس کا جائزہ لے سکتا ہے. تو اس طرح جو کام سنت کے بارے میں کرنا تھا وہ تو میں نے کر دیا. اب آپ اس کو دیکھ لیجئے، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو بتائیے، اس کو پورا کر دیں گے. اس وقت میں 23 اعتراضات کی سیریز میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں. سنت کیا ہے؟ اس کا ایک بڑا حصہ پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بحث 2-3 نشستوں میں وہاں پہنچ جائے گی، جس کے بعد وہ 7 اصول زیر بحث آئیں گے. پھر میں ان کی وضاحت بھی کروں گا، اور اللہ نے توفیق دی تو ان اصولوں کو اطلاق کر کے سمجھا بھی دوں گا کہ کیسے ان اصولوں کی روشنی میں یہ فہرست ترتیب دی گئی ہے. دوسرے سوال کے جواب میں تو یہ عرض ہے، یہ کام ہو گیا تھا 2007 میں، اس کے بعد میں نے حدیث کو ہاتھ لگایا ہے. اس پر ترجیح نہیں دی کسی کام کو. پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ قرآن مجید میں جو تاریخی واقعات زیر بحث آئے ہیں، ان میں آپ جو رائے بھی قائم کرنا چاہیں آپ کو پورا حق ہے. آپ نے ایک بات بیان کی اور آپ کا خیال ہے کہ اس کے قرائن بالکل واضح ہیں، آپ اس پر ضرور ایک مقالہ لکھیے. ہم طالب علم لوگ ہیں، استفادہ کریں گے، لیکن میرا یا استاذ امام کا اور بہت سے دوسرے اہل علم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ذوالقرنین انسانی تھے. قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ ایک بڑے غیر معمولی بادشاہ تھے. انہوں نے بعض مہمات سر کی ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ صرف جنوں ہی کے 2 یا 4 سینگ نہیں ہوتے جو لوگوں نے اپنے وہم میں قائم کر رکھے ہیں. خود خرس کے، جن کے بارے میں زیادہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ ذوالقرنین تھے، اسی طرح کے تاج بنائے گئے تھے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کے قرائن ہیں، لیکن یہ کہ اس سے مراد کیا فی الواقع خرس ہی ہیں جو ایران کے ایک بڑے حکمران ہوئے ہیں، جنہوں نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی. اور سوال بھی بنی اسرائیل کا ہے جس کے جواب میں یہ ساری بات ہوئی ہے. تو اس میں ایسا کوئی قرینہ میرے علم میں نہیں آ سکا کہ جس کی وجہ سے میں یہ کہوں کہ وہ کوئی جنات تھے. نہیں، وہ انسان ہی تھے. وہ انسان کی حیثیت سے تاریخ کی کون سی شخصیت ہے، اس میں لوگوں میں اختلاف ہے. اب تک کا ہمارا رجحان یہی ہے.
ایک عرب اسکالر نے آج سے کوئی 10 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی قرآنی ذوالقرنین، اور اس میں انہوں نے اس رائے پر، یعنی یہ رائے امام فراہی نے بیان کی، پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کو ترجمان القرآن میں بہت تفصیل سے بیان کیا، پھر استاذ امام نے بھی اسی کی تائید کی کہ سارے قرائن خرسی کے حق میں ہیں، کہ خسرو جس کو کہتے ہیں، اور میں نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو انہوں نے اس رائے پر کچھ تنقید کی ہے، لیکن اس تنقید سے بھی مجھے کوئی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ کتاب میری پڑھی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے 8-10 سال پہلے کی بات ہے، وہ عالم عرب میں شائع ہو گئی تھی ذوالقرنین القرآنی کے نام سے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کسی دوسری زبان میں ترجمہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہو تو اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے، اس میں یہ بڑی تفصیلی بحث ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد اور امام فراہی نے جو رائے قائم کی اس پر بھی اس میں بڑا تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔ تاہم ہر شخص کو ایک رائے قائم کرنے کا حق ہے۔ قرآن کی حد تک تمام اہل علم ان کو بادشاہ اور ایک انسانی سمجھتے ہیں۔ پہلے زیادہ لوگوں کا رجحان اسکندر کی طرف تھا، پھر اس کے بعد خورس کے قرائن زیادہ واضح نظر آئے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو یافس کی اولاد ہیں، ان کے کوئی دوسری قوم ہونے کا کیا سوال ہے، وہ تو تاریخی حقیقت ہے بالکل۔ یعنی حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، ان کا پورا شجرہ نسب بائبل میں بیان ہو گیا ہے، وہاں تو کوئی دوسری بحث کا امکان نہیں ہے۔ یہ منگول اور یہ وسط ایشیا کی اقوام، اور پھر ان میں سے جو یورپ میں اور امریکہ اور آسٹریلیا میں ہجرت کر کے گئے ہیں، یہ سب یاجوج ماجوج ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ میں اپنی بہن مریم کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ سوال پوچھ لیں اور سجیشنز کوئی ہو نا، تو اس کو اگر آپ ہمارے پاس کانٹیکٹ فارمز ہیں جس سے سجیشنز آتی رہتی ہیں، تو سجیشنز کوئی بھی ہوں تو آپ اس کے ذریعے بھیج دیں تو ہم غامدی صاحب تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں وقاص علی کا۔ وقاص، اب اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ وقاص علی، ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں خوشنود احمد کا۔ خوشنود، آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، آپ تصوف کو ایک متواضع دین قرار دیتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ روحانیت یا میسٹسزم یہ دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن غامدی صاحب ہم جب انسان اور انسانی فطرت کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے ہمیشہ سے تاریخ میں اپنے اسپریچول ہونے کا اظہار کیا ہے، کچھ اسپریچول نیڈز کا بھی اظہار کیا، اور یہ پسند کیا کہ اس کو اسپریچول نیڈز کو ایڈریس کیا جائے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر تصوف نہیں تو پھر اسلام کے پاس اور وہ کیا چیز ہے جس سے انسان کو روحانی تسکین حاصل ہو سکے؟ اور اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ روحانی تسکین دینا یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا ہے کہ مجھے اسلام کے ساتھ ساتھ کسی اور روایت کو اپنانا پڑے گا تاکہ میرے اسپریچول بینگ کا اظہار ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ اسلام نے پوری بات بیان کر دی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ انسان کی حیثیت سے میرا قالب مٹی سے تیار ہوا ہے، اسی مادی دنیا میں بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ خبر دے دی ہے کہ میری اصل شخصیت اس قالب میں آسمان سے آئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کی پیدائش کا ذریعہ اس دنیا کے مادی قوانین نہیں بنے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تشبیہاً بتایا ہے کہ ایسے ہی جیسے تم کوئی چیز پھونک دو اس طرح وجود میں آ گئی ہے۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ شخصیت پہلے وجود میں آ گئی، اس سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، اس کو پھر سلا دیا گیا، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ ایک طرح کی موت کی کیفیت اس پر طاری کر دی گئی، ایسے ہی جیسے اب ایک مرتبہ موت آئے گی، پھر اس کو زندہ کر کے جس وقت بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ اس قالب میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید نے پوری بات بیان کر دی کہ میری ایک، اگر آپ اس کو روحانی کہنا چاہتے ہیں تو ایک روحانی شخصیت ہے، وہ اصل ہے، اور ایک میرا قالب ہے، یعنی یہ میرا جسم ہے، یہ شخصیت اس سے کام لیتی ہے، یہ اس کا آلہ ہے۔ یہ پوری بات بیان کر دی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ وہ جو شخصیت میرے اندر دی گئی ہے
اس کے مسائل کیا ہیں. تو اس کے کچھ مسائل وہ ہیں جو اس دنیا سے متعلق ہیں. مثال کے طور پر مجھے مرض لاحق ہو جاتے ہیں، یعنی میں بیمار ہو جاتا ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، مجھے معیشت کی جدوجہد کرنی ہوتی ہے، کچھ کما کے لاؤں گا تو کھاؤں گا. چھت پھاڑ کر کوئی کھانا آسمان سے نازل نہیں کیا جاتا. تو میری معاشی ضرورتیں ہیں، میری طبی ضرورتیں ہیں، ان سب کے لیے علوم وجود میں آنے لگ جاتے ہیں. میں نے چند مثالیں دیں، اور بھی بہت سی ہیں. میرے اندر جو شخصیت ہے اس کی تحلیل کریں تو بالکل معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخصیت میں حصے جمالیات ہیں، اس کی تسکین کے اسباب سامان پیدا ہوتے ہیں، فنون لطیفہ اسی سے وجود میں آئے ہیں. اس کے ساتھ وہ ایک عقلی شخصیت ہے اور وہ چیزوں کی تحلیل کرتی ہے، وجودی حقائق سے آگے استنباط کرتی ہے، انفر کرتی ہے. اس سے بہت سے دوسرے علوم وجود میں آ رہے ہیں، سائنس، فلسفہ. اس کا تیسرا پہلو وہ ہے جس میں وہ ایک اخلاقی وجود ہے. مذہب کا موضوع یہ اخلاقی وجود ہے، یعنی اس اخلاقی وجود کو وہ پاکیزہ بناتا ہے اصلاً. اس کے ساتھ میرے اس قالب کی تطہیر بھی وہ کرتا ہے. قالب کی تطہیر کے لیے طہارت کے آداب ہیں. میرے کھانے پینے کی تطہیر بھی کرتا ہے، اس کے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں حلال حرام کی تفریق ہے. اور میرے اخلاقی وجود کو تو اس نے اصلاً اپنا موضوع بنایا ہے. ہر جگہ پر وہ اس کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ مذہب کا دائرہ ہے. اب اس کے بعد اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ لاحق ہے تو اس کے لیے بھی کوئی علم وجود میں آ جائے گا. اگر کوئی جسمانی مسئلہ لاحق ہے اس کے لیے بھی علم وجود میں آ جائے گا. وہ مذہب کا موضوع نہیں ہے. تو اگر آپ کی مراد یعنی روحانی تسکین سے نفسیاتی مسائل کا حل ہے تو جدید علم نفسیات اور قدیم علم نفسیات دونوں اسی ضرورت کے لیے وجود میں آئے ہیں. یہ ایسے ہی ہیں جیسے طب وجود میں آئی ہے. مجھے صوفیہ کے ہاں جو علم نفسیات ہے اس سے بڑی حد تک اتفاق ہے اور میں اس علم کے لحاظ سے ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. اسی وجہ سے میرے ادارے کے تصور میں پہلے دن سے یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کی ایک خانقاہ ضرورت ہے. یہ جو پہلو ہے اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کو یہ تربیت چاہیے نفسیاتی لحاظ سے. لیکن اس کے آگے جو کچھ تصوف میں ہے وہ میں اب کیا عرض کر سکتا ہوں، پورے دین کو تلپٹ کر دینے کے مترادف ہے. یعنی تصوف کی ما بعد طبیعت سراسر شرک ہے، اس کے قریب بھی نہیں آدمی جا سکتا. اسی طریقے سے تصوف میں جو ملائے اعلیٰ میں کمند ڈالنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. خدا نے کبھی کسی کو اجازت نہیں دی. جنات کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے کہ جسارت نہیں کر سکتے اوپر اٹھنے کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رابطہ اوپر سے ہوتا ہے، نیچے سے نہ کبھی ہوا نہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ داستانیں تو محض اساطیر الاولین ہیں، دیو مالا ہے اور کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. خوارق جو بیان کیے جاتے ہیں، کرامات، وہ نفسی علوم کی کرشمہ سازیاں ہیں. وہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. تو یہ دائرہ البتہ مفید دائرہ ہے کہ لوگوں کی نفسیاتی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. اس میں صوفیوں کا بھی کردار ہے اور جدید علم نفسیات کا بھی. لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ یہ ایک سپورٹنگ چیز ہے. ایسے ہی جیسے سر درد ہو تو اسپرین کھا لیں، اس کا مذہب سے پھر کوئی تعلق نہیں. نفسیاتی علاج کے لیے اور نفسیاتی تسکین کے لیے نفسیاتی معالج کے پاس جائیں، جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں. مذہب کا موضوع آپ کا اخلاق ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. بات واضح ہوئی. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں آصف علی کا. آصف، آپ اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، میرا سوال یہ تھا کہ یہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ عام طور پر یہ ایک تفریق کی جاتی ہے اور روایتی مذہبی سوچ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ کبیرہ گناہ سے بچنا زیادہ ضروری ہے اور صغیرہ گناہ اگر ہو جائیں تو اس سے معافی مل جاتی ہے. تو کیا قرآن کسی اصولی طور پر صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں کوئی تفریق کرتا ہے؟ اور اگر کرتا ہے تو ذرا اس کو ایکسپلین کر دیجئے کہ وہ کہاں مل سکتا ہے. عام طور پر آپ 5 گناہوں کی بات سورہ اعراف میں آئی تھنک کرتے ہیں، تو اگر وہی ہیں تو کیا تفریق کیسے کی جاتی ہے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں؟ شکریہ.
یہ صغیرہ کبیرہ کی اس طرح اصطلاح تو قرآن نے استعمال نہیں کی، قرآن نے ایک دوسری تعبیر اختیار کی ہے، اور وہ تعبیر قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش نکفر عنہم سیئاتہم، یعنی سیئات کہا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، غلطیاں، لغزشیں جو انسان سے ہو جاتی ہیں، تو سیئات کا لفظ اختیار کیا اس کے لیے، اور اس کے مقابل میں دوسری تعبیر ہے کبائر الاسم والفواحش، یعنی بڑے بڑے گناہ۔ تو یہاں تو کبیرہ یا کبائر کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن مقابل میں صغیرہ استعمال نہیں کیا، سیئات استعمال کیا۔ تو کانسیپٹ قرآن میں موجود ہے، اس کو پھر علماء نے صغیرہ کبیرہ کے الفاظ میں لوگوں کو سمجھا دیا ہے۔ کبائر اسم کون سے ہیں، یعنی وہ کون سے گناہ ہیں جو بڑے گناہ سمجھے جانے چاہیے، سادہ اصول ذہن میں رکھیے۔ ویسے تو قرآن نے ان کی فہرست بنا دی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، لیکن سادہ اصول یہ ہے کہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کی اگر کوئی شخص خلاف ورزی کرے گا، اس کا ارتکاب کرے گا تو کبیرہ گناہ ہوگا، اور اگر فرائض جن کو قرار دیا گیا ہے ان کو ترک کرے گا تو تب بھی کبیرہ گناہ ہوگا۔ اس کے بعد باقی چیزیں جو ناپسندیدہ قرار دی گئی ہیں، آداب بتائے گئے ہیں، ترغیب دی گئی ہے، جن کو عام طور پر کہتے ہیں مکروہات ہے یا اسی طرح مستحبات ہے، تو کسی مستحب کو یا اچھی چیز کو اپنایا نہیں، یا اسی طرح سے کسی ناپسندیدہ چیز کو اختیار کر لیا، ان کے نتیجے میں جو چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ قرآن کی تعبیر میں سیئات ہوں گی، اور آپ چاہیں تو ان کو صغیرہ گناہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں مجاہد خان کا۔ مجاہد، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ قبرستان جانے کے آداب کیا ہیں؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا کی یاد آتی ہے تو انسان وہاں پہ جا کے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کو تو آپ نے کئی دفعہ مطلب بتا دیا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ سلام کر سکتے ہیں اور درود کچھ پڑھ سکتے ہیں، یا ایسی کوئی چیزیں پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر انسان جا کے کچھ پھول ڈال دیں، بدعت کے طور پہ نہیں، مطلب ایک ان کے لیے ایک مطلب محبت کے طور پہ کوئی پھول ڈالتا ہے، تو کیا اسلام میں اس کی بھی ممانعت ہے؟ اور کیا ہم کلچر کے طور پر یہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں عرب میں پھول تو نہیں تھے، تو عرب تو پھول وول ڈال نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور ہندوستان میں ہے، یہاں پہ پھول ہوتے ہیں۔ جی یہی پوچھنا تھا۔ واضح ہو گئی بات۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ قبرستان میں جانے کی رسول اللہ نے ترغیب دی ہے، یہ ہماری منزل ہے، انسان کو موت یاد رہنی چاہیے۔ پورے دین میں لوگوں کو بیدار رکھنے کا طریقہ یاد دہانی ہے، ذکرہ یہ الفاظ قرآن میں اسی لیے آتے ہیں، اللہ کو یاد کرایا جائے، آخرت کی یاد دہانی کی جائے، اور یاد دہانی کے معاملے میں موت بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ یہ عام انسانی تجربہ بھی ہے کہ خاندان میں موت ہو جائے، گھر میں ہو جائے تو انسان متاثر ہوتا ہے اس سے، اس وقت سوچتا ہے، اس کی سرکشی کم ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں توجہ ہوتی ہے۔ تو اس توجہ کے لیے قبرستان ضرور جانا چاہیے۔ اگر آپ کے قریب ہے اور آپ کے اپنے اعزاء وہاں مدفون ہیں تو کوشش کیجئے کہ ہفتے میں ایک آدھ بار جائیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی رواج رہا ہے کہ لوگ تہواروں پر قبرستان جاتے ہیں اپنے اعزاء کے لیے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سب کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً قبرستان چلے جاتے تھے۔ پہلی چیز یہ، یعنی قبرستان جانا ایک اچھی چیز ہے، اس سے یاد دہانی ہوتی ہے، آدمی اپنی منزل دیکھتا ہے، اور قبر دیکھتا ہے تو کچھ اس کو خدا ترسی کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کوئی پھول لے گئے یا کوئی اور چیز آپ نے اس طرح جا کے ڈال، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے کوئی ممنوع نہیں قرار دیا گیا۔ انسانی جذبات کے اظہار کے فطری طریقوں پر دین کوئی پابندی نہیں لگاتا، آپ کر لیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر ان کے لیے کیا کریں، اس میں ہمارے دین میں طے کر دیا گیا ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے لیے اب بس دعا ہی ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ جو سلام ہے یہ دعا ہے،
یعنی جو سلام عام طور پر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے تو لوگ خیال کرتے ہیں یہ کوئی اور کام ہے، اسی طرح درود کوئی اور کام ہے، یہ سب دعائیں ہیں۔ یا السلام علیکم بھی سلامتی کی دعا ہے۔ ہر مسلمان جب دوسرے سے ملتا ہے تو ہمارا شعار یہ بنا دیا گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لوگ جا کہتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی سلامتی کی دعا ہے۔ اسی طرح درود کیا ہے؟ رحمت کی دعا ہے۔ یعنی درود کا مطلب کیا ہے؟ درود کا مطلب ہے اللہم صلی علی محمد، پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما۔ یہ سب دعائیں ہیں۔ تو یہ دعائیں آپ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، انبیاء کے لیے بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنے اعزاء اقربا کے لیے جا کے دعا کریں۔ یہ جو عام طور پر دعا سکھائی جاتی ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ بھی اصل میں ان کے لیے دعا ہے۔ سلامتی دنیا میں بھی چاہیے اور سلامتی آگے اس رستے پر بھی چاہیے جس کی منزل آخرت ہے، اور سلامتی آخرت میں بھی چاہیے۔ تو سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور بھی دعائیں آپ کرنا چاہیں۔ ہمارے ہاں بہت سی دعائیں جنازے میں پڑھی جاتی ہیں، ان میں خاص طور پر جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، میں نے وہ دعائیں جمع کر دی ہیں اپنی کتاب میں بھی، اور جگہوں پر بھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ وہ دعائیں اگر یاد نہ ہوں ان کا ترجمہ پڑھ دیں تو وہ دعائیں بڑی عمدہ دعائیں ہیں۔ ان میں یوں سمجھ لیجئے کہ گویا اللہ کے پیغمبر نے بہترین الفاظ میں مغفرت کی دعا بھی کی ہے، اور لوگوں کو کیا نعمتیں ملنی چاہیے وہ بھی بیان کی ہیں۔ تو آپ ضرور کریں، وہاں کچھ دیر آپ بیٹھیں جا کے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ آپ نے فرمایا کہ آپ سمجھ گئے ہیں، یعنی نوحہ کرنا، بین کرنا، قبر سے لپٹ کر رونا، اس طرح کے معاملات یہ دین میں ممنوع قرار دیے گئے ہیں۔ یہ جزا فضا ہے، اور صبر کی اللہ تعالیٰ نے جو صفت چاہی ہے کہ ہمارے اندر پیدا، اس کے بھی خلاف ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہ نکلنے اسے کوئی پابندی نہیں ہے، نکلتے ہیں انسان۔ پھول وغیرہ ڈال دیے جائیں، پانی وغیرہ ڈال دیا جائے تو اس جی میں کوئی حرج نہیں، تو میں نے پہلے عرض کر دیا، اس پہ کوئی حرج کی بات۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں نوشابہ وسیم کا۔ نوشابہ اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم میرا کوشچن، ہم لوگ کئی دفعہ غصے میں آ جاتے ہیں انٹرنلی، لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ کسی انسان کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی خدا سے بھی آپ ناراضگی کا اظہار دل میں کرتے ہو، بے شک آپ کو پتہ ہے کہ وہ بری چیز ہے۔ تو کیا اس کو کیسے کنٹرول کریں اس غصے کو، اور کیا ہم اگر اللہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں کر رہا، انسان کو ایک ایموشنز کے تحت اگر غصہ آ جاتا ہے تو اس پہ کوئی سزا کا عمل تو نہیں ہوگا؟ اچھا جی، بہت شکریہ۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے بہت رحیم و کریم ہے۔ انسان میں مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں، اپنی اصلاح کرنے کا ایک ہی طریقہ وہ خود احتسابی ہے۔ یعنی جب بھی کبھی غصہ آ جائے، غصہ بعض اوقات دوسرے لوگوں پر آ جاتا ہے، اساتذہ اپنے تلامذہ پر غصے میں آ جاتے ہیں، ماں باپ بچوں پر آ جاتے ہیں۔ غصہ اگر حدود سے متجاوز ہو جائے تو بڑی خطرناک چیز بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور جب بھی کبھی اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے نکل جائے۔ عام طور پر بزرگوں نے نصیحت کی ہے کہ آپ پانی پی لیں، جس صورتحال سے اس سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائیں، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں تاکہ کچھ تبدیلی آئے اور انسان کو قابو پانے کا وقت مل جائے۔ تو یہ تو خیر وقتی تدبیریں ہیں۔ ہم سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ جب رات کو آپ بستر پر لیٹیں تو اپنا احتساب کریں۔ یہ احتساب جس کی میں بار بار ترغیب دیتا ہوں، آدمی کو لگتا ہے کہ اچھا میں اپنے آپ کو اس وقت تنبیہ بھی کر دوں گا تو کیا ہوگا؟ نہیں، وہ آپ کا ذہن وہ سجیشن قبول کر چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتائج تدریج سے سامنے آتے ہیں۔ یعنی انسانی ذہن ایسا ہے نہیں کہ ادھر آپ نے تنبیہ کی، اگلے دن تبدیلی آ گئی، وہ آہستہ آہستہ قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو پھر غصہ نہیں آتا۔ یعنی غصہ خود اپنی ذات میں ایک بڑی نعمت ہے۔ غصہ نہ آتا تو انسان لڑتا کیسے، جنگ میں کیسے اترتا، جہاد کیسے کرتا؟ اس وقت بھی غصہ آتا ہے، اور وہی چیز ہے کہ جو لڑنے کی قوت پیدا کرتی ہے۔ بے محل، بے محابہ غلط چیز پر نہیں آنا چاہیے۔ اپنی تربیت اس طریقے سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بعض اوقات آدمی کو گلہ شکوہ ہو جاتا ہے، اس کا اظہار بھی اگر کسی وقت ہو گیا ہے تو وہ معاف فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ میرے زمانہ طالب علمی کا بہت ابتدائی دور کا واقعہ ہے۔ مسجد میں جہاں ہم لوگ کچھ دینی علوم پڑھنے کے لیے جاتے تھے،
وہاں ایک بس اللہ لوگ صاحب تھے بڑے زبردست قسم کے، اور وہ ہم سب لوگوں کے ساتھ بھی ان کی بے تکلفی تھی. بہت حبس کا موسم، گرمی. انہوں نے آ کے تو نماز کی نیت کی مسجد کے صحن میں، تو کرنے ہی کو تھے ابھی نماز شروع کے، کچھ پانی برسنا شروع ہو گیا تو وہ اندر چلے گئے، اور اندر جا کے پھر وہ خیال کیا کہ پڑھ لیتا ہوں. اندر گرمی تھی بہت، دل یہی چاہتا تھا کہ نماز باہر آ کے پڑھی جائے. پیچھے مڑ کے انہوں نے دیکھا تو وہ جو پانی برسا تھا بند ہو گیا، تو وہ باہر آ گئے. باہر آ کے جیسے ہی دوبارہ انہوں نے نیت کی تو پھر بارش برسنی شروع ہو گئی. اس کے بعد وہ اندر گئے، اور جو مسجد میں ایک بہت لمبا سا بانس پڑا ہوتا ہے جالا اتارنے کے لیے، وہ باہر پکڑ کے لائے اور آسمان کی طرف کر کے کہتے ہیں ایک بار فیصلہ کر لو جو کرنا. یہ بس بندہ اپنے رب سے ایسی باتیں بھی کرتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، کرم فرمائے گا. اس کو آپ زیادہ دل پر نہ لیں. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں ہادی مسعود کا. ہادی اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا سوال علامہ اقبال کے متعلق ہے. تو آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ بچپن میں الحاد سے بچانے والے لوگوں میں علامہ اقبال بھی ایک رول ادا کیا آپ کے لیے، اور اس کے ساتھ جو علامہ کی ریکنسٹرکشن میں انہوں نے فلسفہ بیان کیا ہے اس سے آپ اختلاف بھی کرتے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سی اسپیسیفک چیزیں ہیں علامہ کی تھاٹ میں جو ایک جدید ذہن کو الحاد سے بچاتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ریکنسٹرکشن میں جو خدا کا ایک منفرد تعارف انہوں نے کروایا ہے، آپ کے نزدیک وہ کیوں درست نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. یہ جو دوسری بات آپ نے کہی ہے وہ تو ایک مقالے کا موضوع ہے. سوال کے جواب میں مختصر وقت پہ اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ریکنسٹرکشن میں انہوں نے 3 خطبات میں اپنی بات بیان کی ہے. اس پر اگر تبصرہ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی کافی وقت چاہیے. مختصر بات یہ ہے کہ میں نے اپنے جس زمانے کا حوالہ دیا، یعنی مدرسے کا زمانہ، جب میں اسکول کا طالب علم تھا، کیونکہ میرا پس منظر تصوف کا تھا. میرے والد صوفی تھے اور ابتدا میں جو چیزیں میں نے پڑھیں وہ بھی وہی تھیں. اس سے ایک سوالات کی دنیا وجود پذیر ہو گئی، اور میں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پھر میرا تعارف ان لوگوں سے ہو گیا جو میرے ذہن میں اس وقت، یعنی اس عمر کے لحاظ سے چیزیں تھیں، ان میں اطمینان بخش بات کر رہے تھے. ان میں جیسے مولانا ابوالکلام آزاد تھے، ایسے ہی علامہ اقبال تھے. تو علامہ اقبال کی شاعری سے میں متعارف ہوا تھا. ریکنسٹرکشن تو میں نے کالج کے زمانے میں آ کے پڑھی ہے، اور پھر اس پر کچھ کام بھی کیا. لیکن یہ کہ اس سے پہلے ان کی شاعری، تو ان کی شاعری کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں بہت ایمان ہے، بڑی قوت ہے. اس میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کا ایک دریا بہہ رہا ہے. بڑی بے مثال شاعری ہے ان کی. میرے نزدیک تو مسلمانوں کی تاریخ میں جس طرح قرآن مجید اپنی زبان اور اپنے ڈکشن میں ایک بالکل منفرد چیز ہے، اس کا اگر حقیقی ظہور کسی شخص کی شاعری میں ہوا ہے تو اقبال ہی ہے. تو اس میں آپ کے لیے ایمان کی بڑی غیر معمولی تربیت ہے. تو اس میں کیونکہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا فلسفے کا پس منظر ہے، ادب کا پس منظر ہے، وہ جس وقت تجزیہ کرتا ہے، افکار بیان کرتا ہے، ان کے بارے میں چیزیں بیان کرتا ہے. اور چونکہ اس وقت مجھے کوئی تصوف پر بھی اعتراض نہیں تھا، تو تصوف فلسفے کے امتزاج سے ان سوالوں کے جواب جو میرا گرد و پیش کا ماحول اس وقت نہیں دے سکتا تھا، ان کی شاعری میں مجھے ملے. ریکنسٹرکشن میں نے بہت بعد میں پڑھی. ٹھیک سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں محمد ارحم کا. ارحم اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم ہم نے گزشتہ ایک پروگرام میں یہ بہتان کے سلسلے میں آپ نے ایکسپلین کیا تھا، اس سے ریلیونٹ کویسچن یہ ہے کہ جو رپورٹرز ہوتے ہیں یہ بھی خبر لے کے آتے ہیں، تو اس کو ہم کس طرح، کچھ لوگ تو ہر خبر کو کہہ دیتے ہیں یہ بہتان ہے، حالانکہ اس رپورٹر نے اس کے اوپر تحقیق کر کے سب کچھ اپنا ٹائم گزار کے اس خبر کو اپروو کر کے وہ دیتا ہے. لیکن ہم عام رویے میں سب لوگ کہہ دیتے ہیں، جو اگر پسند نہ آئے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ بہتان ہے. تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ شکریہ. بہتان لگانا بھی ایک بڑی ہی غیر معمولی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم کسی پر بہتان لگائیں.
جب اس طرح کی خبر کو پڑھ کر آپ یہ کہتے ہیں یہ بہتان ہے تو یہ بھی بہتان ہی ہے. تو اس بہتان سے بھی بچنا چاہیے اور اس بہتان سے بھی بچنا چاہیے. تاہم کسی شخص کو خبر دینی ہے تو اس کی ایک اخلاقیات ہے اور وہ دنیا بھر میں مانی جاتی ہے کہ جو ذرائع ہمیں میسر ہیں ان کی بنیاد پر تحقیق کی جائے اور اس کے بعد اعلیٰ صحافت میں وہ الفاظ موجود ہیں، وہ بتائے جاتے ہیں کہ آپ جب تک وہ خبر واقعہ نہیں بن جاتی اس وقت تک ان الفاظ کے ساتھ اسے بیان کریں گے. تو اس لیے جو اچھے رپورٹر ہیں یا اچھے صحافی ہیں وہ بہتان نہیں لگاتے کسی کے اوپر. میں اس کی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو. خود ہمارے ملک میں بعض لوگ بہت غیر معمولی طریقے سے خبر نکالتے بھی ہیں اور خبر کو افشا بھی کرتے ہیں. اس کے بھی کچھ آداب ہیں، حالات ہیں. تو آپ کا بھی یہ کام نہیں، میرا بھی کام نہیں کہ جو خبر آیا ہم کہیں بہتان ہے. نہیں، وہ خبر کو دیکھیں گے کہ اس میں دلائل ہیں، اس کے شواہد ہیں. اگر وہ خبر اس طریقے سے بیان کی گئی ہے تو پھر وہ خبر ہے. اس میں بھی جب تک وہ واقعہ نہیں بن جاتی اس کو بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کی ایک خبر دی گئی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن ان شواہد کی بنیاد پر قرین قیاس لگتی ہے. بات کو بیان کرنا ہے اسی طرح جیسے کہ وہ فی الواقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آج کی ہماری آج کاملی لائف کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا، آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آ پائی، انہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پرائیورٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کر دی جائیں گی. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. عامری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فیصل ہارون کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.